بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ سب کو اسلام ہومز 313 میں خوش آمدید۔ سامعین، رمضان مبارک کی مسائل میں سے آج کا مسئلہ دھوئیں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص قصداً خوشبو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے گا اور اس کو سونگھے گا تو روزہ یاد ہونے کے باوجود دھوئیں کو داخل کرنا و کسی بھی صورت سے ہو، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دھواں عنبر کا ہو یا اگر بتی کا ہو، اگر جلا کر اس کا ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہو، کیونکہ روزہ دار کے لیے اس دھوئیں سے بچنا ممکن تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ دھواں اپنی طرف لے گیا تو اس سے پھر روزہ وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا پھر واجب ہے۔ اور اگر کسی روزہ دار کی منہ یا حلق میں بلا قصد و بلا اختیار دھواں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بچنا قطعاً ناممکن ہے، اس لیے اگر منہ بند کر لے تب بھی ناک کے ذریعے سے دھواں چلا جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں مردہ کو دھونے وغیرہ کا مسئلہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر دھونے دینا ہے، دھونے کا لینا نہیں ہے۔ دھونے کا دینا اور لینا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس مسئلہ سے اکثر حضرات غافل رہتے ہیں، اس بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو مشک، گلاب اور دیگر خوشبو کی سونگھنے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محض خوشبو اور اس دھوئیں کے جو پکانے کے استعمال میں کیا جاتا ہے، اس میں اور اس دھوئیں میں جو قصداً حلق میں داخل کیا جاتا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دھوئیں کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا، فرماتے تھے کہ اگر روزے دار کو ایسی قید سے بچنا اور احتراز کرنا بغیر نقصان و حرج کے ممکن ہو جو اس کے حلق میں غبار یا دھوئیں کے داخل ہونے کا باعث بنتا ہو، باوجود اس کے اس فعل کو اگر وہ کرے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا پھر واجب ہے۔ اب لوبان اکثر گائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگ لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ اگر عطر ہے، کیوڑا ہے، گلاب کا پھول وغیرہ اور خوشبو سونگنا جس میں دھواں نہ ہو تو وہ درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ۔ واللہ اعلم بالصواب۔